بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 113 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس شروط السلم کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کے عبارت وقال لا يحتاج الى تسمیت رأس المال سے لے کر فصار کل اختلاف فی العقد تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، السلم یبطل بفوات قبض رأس المال قبل الافتراق، کہ جدا ہونے سے پہلے اگر رأس المال پر قبضہ نہ کیا جائے تو بیع الکالی بالکالی کے محظور لازم ہونے کی وجہ سے بے سلم باطل ہوگی۔ اصل نمبر 2، القید المفید معتبر وغیر المفید لا يعتبر، کہ قید مفید اس کا تو اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو قید غیر مفید ہو وہ غیر معتبر ہے۔ اصل نمبر 3، الموہوم فی المشروع مع المنافی کالمتحقق، یعنی ایسا امر کہ جو منافی کے ساتھ مشروع ہو اس میں امر موہوم بھی امر متحقق کی مانند ہوتا ہے۔ آتے سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے تسمیۃ رأس المال، اس جنس کو 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، رأس المال یتعلق بالمقدار، کہ رأس المال کا تعلق اگر مقدار کے ساتھ ہے تو اس صورت میں صاحبین کے ہاں تسمیہ لازم ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ فصل نمبر 2، لا يتعلق بالمقدار، کہ رأس المال کا تعلق یہ مقدار کے ساتھ نہ ہو تو اس صورت میں تسمیہ یہ لازم نہیں ہے اتفاقاً۔ جنس نمبر 2، تسمیۃ مکان الایفاء، اس جنس کو بھی 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ المسلم فیہ مما له حمل ومؤنۃ، کہ مسلم فی ایسی چیز ہو کہ جس کے لیے بوجھ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرچہ آتا ہو، تو اس صورت میں صاحبین کے ہاں تسمیہ لازم نہیں ہے اور مکان عقد میں تسلیم ہوگی، اور امام صاحب کے ہاں تسمیہ ضروری ہے۔ فصل نمبر 2، المسلم فیہ مما لیس له حمل ومؤنۃ، کہ مسلم فی ایسی چیز ہے جس کے لیے بوجھ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرچہ نہیں آتا، تو اتفاقاً مکان الایفاء کا تسمیہ ضروری نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ وقال لا يحتاج الى تسمیۃ رأس المال اذا كان معینا ولا الى مکان التسلیم ويسلمه في موضع العقد، فهاتان مسألتان فيهما اختلاف، لهما في الأولى أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب، وله أنه ربما يوجد بعضها ضيوفا ولا يستبدل في المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدرى في كم بقي، أو ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس مال السلم، والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافي، بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لا يتعلق العقد على مقداره، ومن فروعه إذا أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما، أو أسلم في جنسين ولم يبين مقدار أحدهما۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ رأس المال کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بشرط کہ وہ معین ہو، اور نہ ہی حوالگی کے مکان کے بیان کی ضرورت ہے، اور عقد کی جگہ میں حوالہ کرے گا۔ پس یہ 2 مسئلے ہیں جس میں اختلاف ہے۔ اور پہلے مسئلہ میں صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقصود اشارہ سے حاصل ہو جاتا ہے، پس یہ ثمن اور اجرت کے مشابہ ہوا اور کپڑے کی مانند ہوا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات بعض دراہم کھوٹے نکل آتے ہیں اور اسی مجلس میں تبدیل نہیں کیے جاتے، پس اگر مقدار معلوم نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے میں بے سلم باقی ہے۔ یا بسا اوقات مسلم علیہ مسلم فی کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوتا، پس وہ راس المال کے واپس کرنے کی طرف محتاج ہوگا، اور اس عقد میں امر موہوم متحقق کی مانند ہے کیونکہ یہ منافی کے ساتھ مشروع ہے۔ اور برخلاف اس کے کہ جب راس المال کپڑا ہو، کیونکہ کپڑا میں گز یہ وصف ہے اور عقد اس کی مقدار کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کے فروعات میں سے ہیں کہ جب 2 جنسوں میں بے سلم کریں
اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے رأس المال کو بیان نہ کریں، یا دو جنسوں میں بے سلم کریں اور ہر ایک کی مقدار کو بیان نہ کریں۔ وقال لا يحتاج الى تسمیت رأس المال، درس سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ شرائط 7 میں سے 2 شرائط مختلف فی ہے۔ شرط نمبر 1 کہ اگر رأس المال متعین ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر معدودات کے قبیل میں سے ہیں تو عدد بیان کرنا ضروری نہیں ہے، موزونات کے قبیل میں سے ہیں تو وزن بیان کرنا ضروری نہیں ہے کہ کتنے کلو ہے، اور مکیلات کے قبیل میں سے ہیں تو کیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحبین کا مذہب ہے، اور امام صاحب کے نزدیک بہر صورت تسمیہ ضروری ہے۔ ولا الی مکان التسلیم، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مسلم فی ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر خرچہ آتا ہے تو امام صاحب کے ہاں مکان الایفاء یعنی جس جگہ میں حوالہ کرے گا اس کی تعین ضروری ہے، اور صاحبین کے نزدیک ضروری نہیں ہے، بلکہ جس جگہ میں عقد ہوا ہے اسی جگہ میں مسلم الیہ مسلم فی حوالہ کرے گا۔ لہما فی الاولی، یہاں سے صاحب ہدایہ پہلی شرط میں یعنی تسمیۃ رأس المال کے معاملے میں صاحبین کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رأس المال کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو اس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اشارے سے متعین ہو جاتا ہے، لہذا تسمیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فأشبہ الثمن والأجرة، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کے مذہب کی تائید کے لیے 3 مثالیں ذکر فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، عام بیوعات میں اگر ثمن کی طرف اشارہ کیا جائے تو تسمیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اشارہ کافی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر اجارہ میں اجرت کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے اور تسمیہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وصار کالثوب، یہ تیسری مثال ہے کہ اگر کپڑا رأس المال ہو اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اشارہ کافی ہے، گزوں کی تعین ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے ان تینوں مثالوں میں اشارہ کافی ہو جاتا ہے، تسمیہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی اگر رأس المال معدودات، موزونات یا مکیلات کے قبیل میں سے ہیں اور اشارہ کیا جائے تو اس سے چونکہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے، تسمیہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَلَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا ضُيُوفًا، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات رأس المال کے بعض دراہم کوٹے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے دراہم خرچ ہوئے ہیں اور کتنے میں بے سلم متحقق ہو چکی ہے اور کتنے میں باقی ہے، لہٰذا اس محظور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رأس المال کا تسمیہ ہو، تاکہ کھوٹے نکلنے کی صورت میں ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے میں بے سلم ہوئی ہے اور کتنے میں ختم ہوئی۔ اور ربما لا يقدر على تحصیل المسلم فیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل ہے کہ بسا اوقات مسلم الیہ مسلم فی کے حصول پر قادر نہیں ہوتا تو لا محالہ راس المال واپس کرے گا، لیکن اگر راس المال کی تعین نہ ہو تو واپس کرنا متعذر ہوگا۔ والموہوم فی ھذا العقد، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ مسلم فی کے حصول پر قدرت نہ ہونا یہ ایک امر موہوم ہے، اور امر موہوم کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور خصوصاً اس عقد میں کہ جس کی بنا رخصت پر ہو۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسلم فی کے حصول پر قدرت نہ ہونا اگرچہ امر موہوم ہے، لیکن بے سلم چونکہ خلاف القیاس ہے، منافی کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، تو ہر وہ مشروع چیز کہ جس کی مشروعیت منافی کے ساتھ ہو، اس میں امر موہوم بھی امر متحقق، امر یقینی کی مانند ہوتا ہے۔ بخلاف ما اذا كان رأس المال ثوبا، یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین کی قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ کپڑا میں گز جو ہے یہ وصف ہے، اور وصف کی مقدار کے ساتھ عقد متعلق نہیں ہوتا، برخلاف مکیلات، موزونات اور معدودات کے، ان میں کیل، وزن اور عدد یہ اصل ہے، اور اصل کی مقدار کے ساتھ عقد متعلق ہوتا ہے، لہذا وصف اور اصل میں فرق ہے تو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ومن فروعہ، یہاں سے صاحب ہدایہ
امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف پر دو تفریعات متفرع فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی تفریع یہ ہے کہ ایک شخص نے دو جنسوں میں بیع سلم کی، مثلا گندم اور چاول میں 1000 روپے کے عوض بیع سلم کی، لیکن ہر ایک کے رأس المال کو الگ سے متعین نہیں کیا، تو امام صاحب کے ہاں ناجائز ہے، کیونکہ امام صاحب کے ہاں تسمیہ ضروری ہے، اور صاحبین کے ہاں تعین چونکہ ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ صاحبین کے ہاں جائز ہوگا۔ او اسلم فی جنسین، یہ دوسری تفریح ہے کہ ایک شخص نے گندم میں دو مختلف کرنسیوں کے عوض بیع سلم کی، ایک کرنسی کی تعین کی گئی اور دوسری کرنسی کی تعین نہیں ہوئی، مثلا پاکستانی کرنسی 1,00,000 روپے مقرر کیے گئے اور ڈالر کی تعین نہیں کی گئی، تو یہ معاملہ امام صاحب کے ہاں ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں ڈالروں کی تعین بھی امام صاحب کے ہاں ضروری تھی، تو ڈالروں کے حصے میں بے فاسد ہوئی، اور یہ صفقہ چونکہ ایک ہی ہے لہٰذا یہ فساد شائع ہوگا اور پورا کا پورا عقد فاسد ہوگا، اور صاحبین کے ہاں تسمیہ چونکہ ضروری نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ ان کے ہاں جائز ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَكَانَ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِلتَّسْلِيمِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ آخَرَ فِيهِ فَيَصِيرُ نَظِيرَ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ فَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين مكان العقد بخلاف القرض والغصب، وإذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة. وعن هذا قال من قال من المشايخ رحمه الله تعالى إن الاختلاف فيه عنده يوجب التحالف كما في الصفة، وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما فصار كالاختلاف في العقد۔ اور دوسرے مسئلہ میں صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ عقد کا مکان متعین ہوتا ہے، کیونکہ تسلیم کو واجب کرنے والا عقد اس میں پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ دوسرا مکان عقد کا مزاحم نہیں ہے، پس یہ اوامر میں اول اوقات امکان کی نظیر ہو جائے گا اور قرض اور غصب کی طرح ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ حوالگی فی الحال واجب نہیں ہے، پس عقد کا مکان متعین نہیں ہوگا برخلاف قرض اور غصب کے، اور جب مکان متعین نہیں ہوا تو اس کی جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، اس لیے کہ اشیاء کی قیمتیں مکان کے بدلنے سے بدلتی ہے، پس بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ صفت کی جہالت کی طرح ہوا۔ اور اسی سے مشائخ میں سے بعض نے فرمایا کہ امام صاحب کے ہاں مکان ایفا میں اختلاف باہمی حلف کو واجب کرتا ہے جیسے صفت میں ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ صاحبین کے ہاں مکان کا متعین ہونا عقد کا مقتضا ہے، پس یہ عقد میں اختلاف کی مانند ہوا۔ وَلَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ صحت بیع سلم کے لیے شرائط 7 میں سے 2 شرطیں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین مختلفی ہیں، جن میں سے پہلی شرط پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہاں سے دوسری شرط کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحب ہدایہ نے صاحبین کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ تسلیم کے لیے مکان عقد یہ کیوں متعین ہے، تو اس پر صاحبین کی طرف سے 2 دلیلیں پیش کی گئی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ تسلیم مسلم فی یعنی مسلم فی کو حوالے کرنا، اس کو واجب کرنے والی چیز یہ بیع سلم ہے، لہذا جس جگہ میں بیع سلم ہوئی ہے وہی مکان تسلیم مسلم فی کے لیے متعین ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ آخَرَ فِيهِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ تسلیم کے لیے سارے کے سارے مکانات برابر ہے، لیکن مکان عقد جس میں وہ عقد پایا گیا ہے کہ جو موجب للتسلیم ہے، اس اعتبار سے مکان عقد کا کوئی ثانی اور کوئی مزاحم نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تسلیم کے لیے مکان عقد کو متعین کیا۔ فَيَصِيرُ نَظِيرَ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ، صاحب ہدایہ اس دوسری دلیل کی تائید کے لیے یہاں پر 3 مثالیں پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے
کہ اوامر کا پہلا وقت وہ سبب وجوب ہوتا ہے، مثلا نماز کا پہلا وقت یہ نماز کی وجوب کے لیے سبب ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے وقت کا کوئی مزاحم موجود نہیں ہے۔ تو جیسے اس صورت میں مزاحم کے نہ ہونے کی وجہ سے پہلا وقت سبب وجوب قرار دیا گیا، ایسی ہی مکان عقد کے مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم کے لیے مکان عقد کو متعین کیا گیا۔ فصار کالقرض والغصب، یہ دوسری اور تیسری مثال ہے کہ مقروض نے جس جگہ میں قرض لیا ہے اسی جگہ میں قرض حوالے کرے گا بشرط کہ کوئی جگہ متعین نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح غاصب عین مغصوبہ اسی جگہ میں حوالے کرے گا کہ جس جگہ میں وہ چیز غصب کی ہے۔ تو جیسے قرض اور غصب کے معاملہ میں مکان قرض اور مکان غصب تسلیم کے لیے متعین ہے، ایسی ہی بے سلم کی صورت میں بھی تسلیم کے لیے مکان عقد متعین ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ تسلیم اور حوالگی یہ فی الحال واجب نہیں ہے، لہذا جب تسلیم فی الحال واجب نہیں ہے تو مکان عقد یہ بھی تسلیم کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ بخلاف القرض والغصب، اور جہاں تک قرض اور غصب کی بات ہے تو قرض میں کوئی اجل نہیں ہے، اور اسی طرح غصب کے معاملہ میں غاصب پر اسی وقت عین مغصوبہ واپس کرنا یہ ضروری ہے، تو اس لیے قرض اور غصب کے معاملے میں وہی جگہ قرض واپس کرنے اور عین مغصوبہ واپس کرنے کے لیے متعین ہے، برخلاف بے سلم کے کہ اس میں کم از کم 1 مہینہ کے بعد تسلیم ہوتی ہے، لہذا فی الحال تسلیم کے واجب نہ ہونے کی وجہ سے مکان عقد تسلیم کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَالْجَهَالَةُ فِيهِ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکان عقد یہ تسلیم کے لیے متعین نہیں ہے تو مکان کے مجہول ہونے کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوگا، کیونکہ اختلاف مکان کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ رب السلم کوشش یہ کرے گا کہ مسلم فی مجھے ایسی جگہ میں حوالے کریں کہ گھر لے جانے تک میرا کم سے کم پیسہ اس پر خرچ ہو، اور مسلم الیہ کوشش کرے گا کہ میں مسلم فی ایسی جگہ میں حوالہ کروں کہ جس جگہ میں میرا کم سے کم کرایہ لگے، تو نتیجتاً متعاقدین کے مابین لڑائی ہوگی، تو اس جھگڑے اور لڑائی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے امام صاحب نے شرط لگائی کہ مکان کی تعین یہ ضروری ہے۔ صار کا جہالت صفت، تو یہ صفت میں جہالت کی مانند ہوا، یعنی جیسے مسلم فی کی صفت مجہول ہو، اس صورت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عقد فاسد ہوتا ہے، تو جھگڑا سے بچنے کے لیے صفت کی تعین ضروری ہے، ایسی ہی یہاں پر بھی جہالت کی وجہ سے چونکہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس جھگڑا سے بچنے کے لیے مکان کی تعین ضروری ہے۔ وعن هذا قال من قال من المشائخ، یعنی امام صاحب کے ہاں جہالت مکان جہالت وصف کی مانند ہے، تو جیسے وصف میں اگر متعاقدین اختلاف کریں اور متعاقدین میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو تو اس صورت میں تحالف ہوتا ہے، یعنی متعاقدین میں سے ہر ایک قسم اٹھاتا ہے، تو ایسی ہی اگر مکان کی تعین میں متعاقدین کا اختلاف ہو جائے تو اختلاف موجب للتحالف ہے، یعنی اختلاف کی صورت میں متعاقدین میں سے ہر ایک سے قسم لی جائے گی بشرط کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو، تو اگر ان دونوں میں سے ایک نے قسم اٹھائی تو اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر دونوں قسم اٹھائیں تو بے سلم فسخ ہو جائے گی۔ وقیل علی عکسہ، اور بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اختلاف کی صورت میں امام صاحب کے ہاں مسلم الیہ کا قول معتبر ہے اور صاحبین کے ہاں تحالف واجب ہے، تو اگر اس قول کا اعتبار کیا جائے تو صاحبین کی دلیل اس صورت میں یہ ہوگی کہ مکان کا تعین یہ عقد کے مقتضیات میں سے ہیں، تو جیسے نفس عقد میں اختلاف کی صورت میں تحالف واجب ہے، ایسی ہی مقتضیات عقد میں بھی اختلاف موجب تحالف ہے۔
ان دو شرائط اختلافیہ میں مفتابہی اور راجح قول وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی صنیع سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی نے تصریح بھی فرمائی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔